فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصینا ما اغل آدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب لأنه ذکرہ ذکری ذکری ذکر اللہ عبادہ۔ یہ جو گفتگو ہے یہ مولا ایک متقیان حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے متعلق گفتگو ہے، اور اس وقت بہت مجالس جو ہو رہی ہیں آن لائن، اور جس طریقے سے یہ ہمارے لیے اس غم کو دوگنا کیے دے رہی ہیں، چونکہ مولا کا غم جو ہم لوگ شبوں میں مناتے تھے، شبوں کو عنوان سے 19 رمضان 20 رمضان 21 رمضان، اس وقت جو ایسے حالات ہیں اور لاک ڈاؤن ہے، نہ مجلس ہو سکتی ہے، نہ تابوت اٹھ رہا ہے، نہ لوگ اس کثرت سے مجالس میں اور ان میں پروگراموں میں شرکت کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ کہ یہ چینلوں کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس طریقے سے یہ مجالس کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی سلسلے میں ہم بھی آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ یہ مجلس چونکہ کائنات کے امیر امام المتقین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت سے متعلق ہے، لہٰذا میں نے اس مجلس کے لیے جو سرنامہ قرار دیا وہ پیغمبر کی اس حدیث شریف کو سرنامہ قرار دیا جس میں پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ اس حدیث کے اوپر آپ غور فرمائیے۔ ظاہراً ہر ایک انسان یہ کہتا ہے، اور آج کل تو باکثرت لوگ اس بات کے اوپر کہ صاحب یہ علی علی ہوتا ہے اور علی علی کرتے ہیں۔ میں انہی سے کہنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ اپنی مجالس کو زینت دو علی بن ابی طالب کے ذکر سے۔ دیکھیں، شاید ہو سکتا ہو کوئی نئی بات ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین کو کوئی میسج دے سکوں، کوئی بات ان تک پہنچا سکوں، یہ ہمارا مقصد اور ہدف ہے۔ وہ جواب بھی ہو جائے گا جو لوگوں کا ہے کہ صرف علی ہی کا ذکر کیوں، کیونکہ بہت سے لوگ اس بات کے اوپر آ جاتے ہیں کہ صاحب نماز کی بات کوئی نہیں کرتا، روزے کی بات کوئی نہیں کرتا، حج کی بات نہیں کرتا۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر کے سامنے نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، خمس بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، جہاد بھی ہے، سب عبادتیں موجود ہیں، اور سب سے بڑی عبادت جو نماز ہے کہ نماز قبول تو سب قبول، نماز رد تو سب رد۔ تو پیغمبر نے کیوں نہیں فرمایا کہ تم لوگ اپنی مجلسوں کو زینت دو نماز کے ذکر سے؟ کیونکہ نماز کا ذکر ہی وہ ذکر ہے کہ جس کے ذریعے سے میں پہچانا جاؤں گا، اور مجھ کو پہچان لیا تو گویا خدا کو پہچان لیا۔ کہہ سکتے تھے پیغمبر۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ جو لوگ فضائل امیر المومنین علی بن ابی طالب کے سلسلے میں اپنی زبانوں کو کھولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف یہ علی علی کیوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ جا کر پہلے پیغمبر سے پوچھو کہ آپ نے کیوں ذکر امیر المومنین علی بن ابی طالب کو مرکز قرار دیا،
کیوں نہیں کہا کہ میرا ذکر کرو؟ کیوں نہیں کہا کہ خدا کا ذکر کرو؟ کیوں نہیں کہا کہ نماز کا ذکر کرو؟ کیوں نہیں کہا کہ روزے کا ذکر کرو؟ پیغمبر کو کچھ نہیں معلوم، سب ملا کو معلوم ہے، سب ملا بتا رہا ہے، اور نماز ہونا چاہیے تھی اور روزہ ہونا چاہیے تھا۔ یاد رکھیے، مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اہل بیت کے سلسلے میں کسی طریقے کا کوئی کمپرومائز ہو۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ذکر علی ابن ابی طالب سے اپنی مجلسوں کو زینت دو۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ بہرحال یہ مجلس کوئی طولانی و تفصیلی مجلس نہیں ہے۔ میں صرف ایک دو اشارے آپ کی طرف کرنا چاہتا ہوں کہ صاحب ایسا نہیں ہو، یہ وہ نہیں۔ میں ادھر نہیں جاؤں گا کہ مجلس سے مراد کون سی مجلس ہے اور کس مجلس کو کہا جائے اور کیسی مجلس کہی جائے۔ میں صرف ایک مرحلے کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ پیغمبر نے ذکر مولا کائنات کو مرکز کیوں بنایا؟ سوال، کوشچن مارک، بتائیے، جواب دیجیے۔ کہہ دیتے میرا ذکر کرو، عین عبادت ہے۔ بالکل، پیغمبر سب سے بزرگ، اللہ، رسول اور مولا، ان تینوں میں بزرگ اللہ خالق ہے، رسول مولا سے بزرگ ہے، تو ہونا چاہیے تھا پہلے خالق کا تذکرہ، پھر اس کے بعد خالق کے اس نبی کا تذکرہ، پھر اس نبی کے بعد اس کے وصی کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا۔ آپ دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں آپ سے، لفظ بدل کے، کہ ذکر میں کیا کہا گیا کہ پہلے علی کا ذکر ہے، اس کے بعد رسول کا ذکر ہے، اس کے بعد اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن کلمے میں کیا کہا گیا کہ پہلے لا الہ الا اللہ کہو، محمد رسول اللہ کہو، علی ولی اللہ کہو۔ یعنی کلمے میں اللہ پہلے، علی آخر میں، اور ذکر میں علی پہلے، اللہ آخر میں۔ اب میں نے یہ دوسرا سوال آپ کے سامنے رکھا کہ کیوں؟ بھئی جیسے کلمہ تھا ویسے ذکر ہو جاتا، یا جیسے ذکر تھا ویسے کلمہ بن جاتا، یہ دونوں میں الگ الگ کیوں ہے؟ بس ان دو مرحلوں میں سوال کا جواب دے دوں گا اور اس کے بعد بات ختم ہو جاؤں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات آپ کے سامنے جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ذکر مولا کائنات کیوں؟ ذکر مولا کائنات کیوں؟ ذکر رسول کیوں نہیں؟ ذکر نماز کیوں نہیں؟ ذکر خدا کیوں نہیں؟ ذکر روزہ کیوں نہیں؟ ذکر حج کیوں نہیں؟ ذکر زکوٰۃ کیوں نہیں؟ ذکر خمس کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ صرف ذکر مولا کیوں؟ حالانکہ مولویوں کو اگرچہ ناگوار گزرتا ہے، کچھ مولویوں کو۔ دیکھیے، اب میں آپ کے سامنے ایک بات کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی میں آیا اور آپ نے جب بھی دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی مولوی صاحب مجلس کی پڑھنے کے لیے ممبر پہ آتے ہیں تو ممبر پہ آنے کے بعد سب سے پہلے وہ کہتے ہیں فاتحہ، اس کے بعد وہ 1 منٹ 2 منٹ کا خطبہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد خطبے میں کے بعد آخر میں ایک آیت یا آیت کا ایک ٹکڑا یا ایک حدیث کا ٹکڑا یہ پڑھتے ہیں، یا آیت پڑھیں گے یا حدیث پڑھیں گے۔ کیوں؟ جیسے ہی مولوی صاحب نے آیت پڑھی ویسے ہی آپ نیچے بیٹھے سننے والے لوگوں کا ذہن گیا کہ اس کا مطلب آج مولانا صاحب جو ہیں اس آیت کے مثلاً کتب علیکم الصیام، روزہ تمہارے اوپر لکھ دیا گیا، جیسے ہی کہا روزہ تمہارے اوپر لکھ دیا گیا، اب نیچے بیٹھے ہوئے لوگ سمجھ گئے کہ آج مولانا کا موضوع روزہ ہے۔ مولانا صاحب نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نیچے بیٹھے ہوئے لوگ سمجھ گئے کہ آج لگتا ہے مولانا نماز کے اوپر مجلس پڑھیں گے۔ کچھ بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ مطلب یہ ہوا کہ جو آیت یا حدیث پڑھی جاتی ہے اس کے ذریعے سے موضوع بنایا جاتا ہے کہ دیکھیے میں جو آدھا گھنٹہ 40 منٹ گفتگو کروں گا اس کا موضوع یہ ہے۔ اب یا آپ دیکھیے کہ مثلا آپ نے اپنے کیا مجلس کا پوسٹر جیسے ہیڈنگ دیتے ہیں، سرخی جس کو کہتے ہیں، مجلس چہلم
آپ نے سرخی بنائی مجلس چہلم اور نیچے لکھا کہ مثلا 2 روز قبل میرے والد کا انتقال ہو گیا، لہذا تیجے کی مجلس میں آپ لوگ ضرور تشریف لائیے گا، آدمی کہے گا یہ غلط ہے، جو سرخی ہے اسی عنوان سے گفتگو ہونا چاہیے تھی۔ مثلا آپ بتاتے سب سے اوپر لکھتے ترہی شب بیداری، تو جب ترہی شب بیداری لکھ دی گئی تو اب ترہی ہونا چاہیے۔ یہ اتنی جو میں مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور گفتگو کر رہا ہوں، یہ آپ کے ذہن عالیہ کو اپنے سے ملانے کی بات کر رہا ہوں۔ ترہی شب بیداری، اب ایک صاحب ترہی شب بیداری تھی اور اس میں پہنچے بغیر طرح کا کلام پڑھنے کے لیے، ان کو روک دیا گیا، کہا صاحب آپ کے یہاں شب بیداری تھی، میں پڑھنے آیا ہوں، مجھ کو پڑھنے نہیں دیتے۔ فوراً صاحب خانہ کہیں گے کہ حضور سرخی تو دیکھیے، اوپر لکھا ہے ترہی شب بیداری، اس کا مطلب جو ہمارے یہاں کی طرح ہے اسی پر کلام کہہ کے لائیے تب پڑھنے دیا جائے گا۔ وہ کہے گا بھیا ہم بھی نوحہ پڑھیں گے، ہم بھی مصیبت بیان کریں گے، ہم بھی ماتم کریں گے، ہم کو ماتم کر لینے دیجئے، تو صاحب خانہ کہیں گے کہ اس بات کو میں مانتا ہوں کہ آپ ماتم کریں گے، اس بات کا مجھ کو یقین ہے کہ آپ مصیبت مظلوم کربلا بیان کریں گے، اس بات کا ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ سینہ زنی و نواح خوانی کریں گے، لیکن کیا بتاؤں جو موضوع ہے اس سے ہم نہیں ہٹیں گے، لہذا موضوع پر بات کیجئے، موضوع کے اعتبار سے ہے، لوگ اعتراض کر جائیں گے، اعتراض کر جائیں گے، بہت توجہ کیجئے گا، لوگ اعتراض کر جائیں گے کہ صاحب ترہی شب بیداری جب ان کی سرخی ہے تو غیر ترہی کلام کیوں پڑھا گیا، حالانکہ اس نے بھی ماتم کیا۔ اور میں آپ سے ذہنوں سے قریب ہو کر گفتگو کر رہا ہوں۔ دیکھیے ایسا ہے کہ مثلا ہم آئے، ہم نے بھی آپ کے سامنے آ کر گفتگو شروع کی، میں نے تو ابھی حدیث پڑھی ہے، لیکن مثلا میں کہتا رمضان کا مہینہ ہے، میں کہتا کتب علیکم الصیام، روزہ تمہارے اوپر لکھ دیا گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں 35 منٹ 30 منٹ باتیں کرتا، آپ لوگ نماز پابندی سے پڑھا کیجئے، نماز بہت اہم عبادت ہے، نماز 5 وقتہ پڑھنا چاہیے، نماز جو ہے اس کے نوافل کو بھی پڑھیے تو بہت اچھی بات ہے، نماز جو قضا کرے گا اس کے اوپر گناہ ہوگا، نماز ظہر کی 4 رکعت ہے، نماز جو ہے عصر کی 4 رکعت ہے، نماز پوری ڈیٹیل آدھا گھنٹہ میں نماز کے اوپر پڑھتا رہا۔ مجلس پڑھ کے نیچے اترا، ایک صاحب علم تشریف لائے، کہنے مولانا مجلس سب آپ نے غلط پڑھ دی۔ میں نے کہا بھائی میں نے کیا غلط پڑھ دی؟ کہنے آپ نے مجلس بالکل غلط پڑھی۔ میں نے کہا بھائی میں نے تو پڑھا یہی کہ ظہر کی 4 رکعت، کیا 4 رکعت نہیں ظہر کی؟ کہنے نہیں 4 رکعت ہے۔ تو میں نے کہا میں نے بھی تو 4 رکعت کہی۔ میں نے کہا عصر کی 4 رکعت، میں نے کہا، کہنے جی بالکل کہا۔ میں نے کہا عصر کی 4 ہی رکعت تو ہے۔ میں نے کہا مغرب کی 3 رکعت، کہنے جی۔ میں نے کہا میں نے بھی تو یہ کہا نماز واجب ہے، کہنے بالکل جی۔ کہنے آپ نے سب کچھ صحیح پڑھا، لیکن آپ کی غلطی کیا ہے؟ آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ نے جو آیت پڑھی تھی وہ آیت تھی آپ کی روزے سے متعلق کہ کتب علیکم الصیام، روزہ تمہارے اوپر لکھ دیا گیا، تو آپ پر لازم تھا کہ جو سرخی بنائی تھی اسی سرخی کے تحت آپ کلام کرتے، آپ روزے کی بات کرتے، آپ مبطلات صوم کی بات کرتے، آپ مکروہات صوم کی بات کرتے، آپ مستحبات صوم کی بات کرتے۔ آپ نے روزے کی بات نہیں کی، آپ نماز کی بات کرتے رہے، آپ نماز کرتے رہے، لہذا یہ آپ کی غلطی ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ جو سرخی قرار دی جائے اس سے اگر ہٹا جائے تو کلام غلط ہو جاتا ہے، لوگ اعتراض کر دیتے ہیں۔ تو بس یاد رکھو اگر پیغمبر فرماتے کہ تم اپنی مجلسوں کو زینت دو روزے کے ذکر سے، تو پھر اب مولوی مجبور ہوتا روزہ کرتا، نماز کا تذکرہ نہ لواتا۔ اگر کہا جاتا کہ تم نماز سے زینت دو تو پھر مولوی نماز کرتا، زکوٰۃ کی بات نہیں کر سکتا تھا۔ اگر
کہا جاتا کہ تم خمس کی بات کرو تو مولوی کہہ دیتا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو خمس سے، تو پھر اب مولوی پر لازم تھا کہ وہ خمس کی بات کرے، نہ نماز کی بات کرے، نہ روزے کی بات کرے، نہ حج کی بات کرے۔ لہذا قدرت چاہتی یہ تھی کہ پیغمبر سے کسی ایسے کا ذکر کروا دیا جائے کہ اب جس کا بھی ذکر کرو وہ سب اس کے ذیل میں آ جائے۔ اب ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے کیا حدیث پڑھی کہ علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو۔ جب میں نے یہ جملہ کہا تو اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب میں نماز کا بھی ذکر کر سکتا ہوں کہ نماز پڑھو علی کی طرح کہ تیر بھی نکل جائے نماز بھی ہو جائے، زکوٰۃ دو مولا کی طرح کہ زکوٰۃ بھی دے دی جائے نماز بھی ہوتا رہے، روزہ رکھو علی کی طرح کہ روزے پہ روزہ بھی رکھا جائے اور فقیر کو روٹیاں بھی دے دی جائے، خمس دو علی کی طرح۔ تو اب میں ہر ایک انداز میں سب باتیں کر سکتا ہوں، مجھ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، چونکہ ہر صفت کا مرکز ذات علی ابن ابی طالب ہے، ہر صفت ذات مولا کائنات تک۔ اب میں بیٹھا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں کس میدان میں گفتگو کروں؟ میں جنگ کی بات کروں گا، آپ اعتراض نہیں کر سکتے ہیں، جنگ کیا کرو بہادری سے۔ آئے گا کہ اگر جنگ کرنا ہے تو آ کر دیکھو فاتح خیبر نے کیسے جنگ کی، فاتح خندق نے کیسے جنگ کی۔ ہم کہیں گے علم کی بات کریں گے تو اس کے بعد اگر علم کی بات کریں گے تو اس کے بعد آ کے کہیں گے اگر علم کو دیکھنا ہے تو آ کر دیکھو کس طریقے سے مولا کائنات ممبر پر بیٹھے ہوئے فرما رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کرو مجھ سے قبل اس کے کہ تم مجھ کو گم نہ کر دو۔ اب جس موضوع پر میں بات کروں گا سخاوت کی بات کی جائے، میں سخاوت کی بات کرتا رہوں گا اور وہ سخاوت کا مرکز بنے گا ذات امیر المومنین، شجاعت کا مرکز ذات امیر المومنین، قضاوت کا مرکز ذات امیر المومنین۔ اس لیے قدرت چاہتی یہ تھی کہ مرکز علی ابن ابی طالب کو منایا جائے تاکہ جب بھی ذکر ہو وہ مولا کی ذات سے نکل کے آئے۔ نماز وہاں سے آ جائے گی۔ اب نماز کی بات کرنا ہے تو مولا کا تذکرہ کہ تم اگر مولا کے چاہنے والے ہو تو دیکھو مولا کیسے نماز پڑھتے تھے، تم اگر مولا کے چاہنے والے ہو تو روزہ مولا کیسا رکھتے تھے، تم اگر مولا کے چاہنے والے ہو تو زکوٰۃ کیسے دیتے تھے۔ ساری چیزیں اس لیے انتظام ہوا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو۔ تجارت کس انداز سے تجارت ہے کہ تجارت سودا بکتا رہتا ہے، تاجر آ کر دیکھے مولا نے کیسے تجارت کی کہ سوتے بھی رہے، نفس دے کر رضا بھی لیتے رہے، یہ انداز ہے۔ اس لیے اور میں نے کہا 2 جملے سے میں واضح کروں گا بس، اور دونوں جملے اس لیے میرے مولا کو آج میں کہنا چاہتا ہوں یہ کہ ہر ایک مرکز بنا لیں اپنا۔ ہم مولا کائنات کے چاہنے والے، ماننے والے، ان کی ولایت کا اقرار کرنے والے، ان کو جانشین رسول، وصی رسول، ولی خدا سب ماننے والے، لازم ہے کہ ہم اپنے مولا کی سیرت کو دیکھیں، کوشش کریں مولا کی عظمت مرتبہ اللہ اکبر وہاں تک کسی نہیں، کوشش کریں کہ ایک ادنا سی ان کی بات کو لے کر ہم آگے بڑھ سکیں۔ اور دوسرا جملہ میں نے کہا تھا کہ یا تو کلمہ ذکر کی طرح ہو جاتا اور یا ذکر کلمے کی طرح ہو جاتا، دونوں میں کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیے اللہ وہ قادر ہے، بہت توجہ کیجیے، بہت ایک لطیف گوشہ ہے، اس کو بیان کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ وہ قادر ہے، قدرت اس کے پاس ہے، پاور اس کے پاس ہے، جبر نہیں کرتا۔ اللہ جبر نہیں کرتا، اگر جبر کرنا ہوتا تو سب سے پہلے ابلیسی کی گدی پکڑ کے سجدہ کروا دیا جاتا۔ تو جب شیطان ہی کو سجدہ کروا دیا، ابلیسی کو سجدہ کروا دیا تھا، تو نہ شیطان ہوتا نہ شیطنت ہوتی، یہ بھی اس کی اولادیں نہ ہوتی۔ لیکن اس وقت اس ابلیس کو چھوڑا، جاؤ قیامت تک کے لیے چھوڑ دیا، یہ نظام تھا۔ اللہ نے ابلیس کو قیامت تک چھوڑ کر پہچانوایا کہ اب جتنے بھی فطرت شیطان اور ابلیس رکھتے ہیں وہ سب باہر نکل کر آتے رہیں اور ان کو تم پہچانتے رہو۔ تو اب اللہ قادر ہے، جبر نہیں کرتا، زور زبردستی ہی نہیں۔ پروردگار عالم نے
قرآن مجید کا 70 نمبر سورہ جا کر دیکھیے گا، سورہ معارج، اس میں آپ کو سب میں 3 کلمے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اب ان کلموں میں آپ دیکھیے، پیغمبر اسلام تشریف لانے کے بعد انہوں نے کہا لوگوں سے کہو لا الہ الا اللہ، سب نے کہا لا الہ الا اللہ۔ پھر پیغمبر نے فرمایا کہو رسالت کا اقرار کرو، سب نے رسالت کا اقرار کیا، سارا مسلمان کرا۔ پھر پیغمبر نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، علی کو مولا مانو۔ اب سب خاموش، 2 کلمے پڑھ کے، کلمہ شہادتین پڑھ کے سب خاموش، تیسرا کلمہ ولایت کا کوئی نہیں پڑھ رہا ہے۔ اب آپ بتائیے، غور کر کے بتائیے کہ اب 2 کلمے پڑھ لیے، جب لا الہ الا اللہ وحدانیت اور رسالت کا اقرار ہو گیا تو کافر ان کو کہہ نہیں سکتے ہم، ولایت کا اقرار نہیں کیا تو مومن بن نہیں سکتے، کافر ان کو کہہ نہیں سکتے کیونکہ الوہیت اور رسالت کا اقرار کر لیا، ولایت کا انکار کر رہا ہے تو مومن بن نہیں سکتے۔ لہذا اب یہ جائیں کس ڈبے میں؟ اب ان کے لیے تو ایک ہے راستہ منافقت کا، منافق بن گئے، لیکن اب ان کو روکنا بھی تو ہے نا، ورنہ یہ تو ابھی بھی خوش ہیں کہ صاحب ہم تو لا الہ الا اللہ اور رسول اللہ کے شمع رسالت کے پروانے، ہم تو سب سے پہلے جنت میں آئیں گے۔ لہذا لازم تھا کہ یہاں ان کو مختار بنا کے چھوڑا تھا، انہوں نے 2 کلموں کا اقرار کیا، تیسرا کلمہ نہیں پڑھا، تو اب لازم تھا باری تعالیٰ پر، بھئی مولائے کائنات کو جو ولایت کا منصب ملا نا، وہ کسی بندے نے ان کو نہیں دیا ہے، جس اللہ نے دیا ہے وہ اللہ اس ولایت کو محفوظ تحفظ بھی کرے گا اور اقرار بھی کروائے گا، سب سے اقرار کروائے گا۔ تو اب 2 کلمے پڑھ لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد بات ختم کر دی، ولایت کا اقرار نہیں کرتے، پروردگار نے کہا ٹھیک ہے اب تم مومن بن نہیں سکتے، کافر تم کو کہہ نہیں سکتے، بیچ میں آ گئے۔ لہذا قدرت نے انتظام یہ کیا کہ کلمے کی منزل میں تم اللہ اور رسول کو مان سکتے ہو، تو جب عبادت کا موقع آئے گا تو عبادت کے موقع پر ہم عبادت کا آغاز ہی علی سے کروائیں گے، تاکہ جب تک تم علی علی نہ کرو نہ رسول رسول ہو سکے نہ اللہ ہو سکے۔ تو اب عبادت کے لیے قدرت نے پیغمبر اور خدا ان دونوں ذکروں کو قید کر لیا۔ ذکر امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں کہ پہلے علی کا ذکر کرو، جب علی کا ذکر ہوگا تب رسول کا ذکر ہوگا، جب رسول کا ذکر ہوگا تو خدا کا ذکر ہوگا۔ تو اب جب تک علی علی نہ کرو گے تب تک عبادت کا شرف حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ ہے عظمت، عظمت امیر المومنین کو دنیا سمجھے، اور جو آج مقصر فضائل مولائے کائنات کو کم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے کچھ مولوی ہیں جو اس طریقے کی گفتگو کر رہے ہیں، فضائل مولا کو کم کرنے کی بات کرتے ہیں، عزائے سید الشہداء کو کس انداز سے ایسی چیزوں سے کہ جن چیزوں کو کرنے والا خود بدعت کہہ رہا ہے منسوب کر رہے ہیں، نقلی لوگ نقلی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ فکر کر کے دیکھیے، اور میں تو سمجھتا یہ ہوں، اور میں اس گفتگو کے ذریعے سے میسج دینا چاہتا ہوں، بس ایک میسج ہر ایک کے لیے، چاہے مولوی ہو یا عوام میں ہو، ہر ایک کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے 12ویں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پردہ غیب میں ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں۔ بہت توجہ، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں کیونکہ جو زمانہ چل رہا ہے نا، اس میں اس سے زیادہ میں کچھ کہوں گا نہیں۔ اپنے کو تولیے گا، اپنے کردار کو سب تولیں، ہم بھی اپنے کو تولیں، وزن کریں اپنا۔ ڈیوٹی ہر ایک کی ہونا چاہیے، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ جب ظہور ہو امام کا
تو ہم بھی امام کے ساتھ لشکر میں ہوں. جب امام پکارے حل من ناصر ینصرنی تو ہم بھی بڑھ کر کہیں لبیک یا امام زمانہ, ہم بھی لبیک کی صدا بلند کریں. عزیزوں, اپنے کردار کو پہلے ہم بنا لیں. ہم ان لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں, ان کچھ لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ امام کے لشکر میں شریک ہونا چاہتے ہیں, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں لشکر میں شریک ہونے کا شوق ہے تو وہاں تو تلوار کی بات ہے, وہاں میدان کی بات ہے. ارے پہلے اس شوق کو یہاں تو پورا کر لو. یہاں تلوار نہیں چلانا ہے, صرف زبان چلانا ہے. ارے اگر کوئی دشمن علی مولا کے خلاف کوئی بات کرتا ہے, عزاداری کے خلاف کوئی بات کرتا ہے, اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے, تو پہلے اس کو اپنی زبان سے تو ہلاک کرو, پہلے اس کو اپنی زبان سے تو مارو. ارے جب تم زبان سے مار نہیں سکتے اس فضائل کے دشمن کو, فضائل اہل بیت کے دشمن کو, جب تم زبان, مجھے نہیں معلوم, میرے مولا ہو سکتا ہے کہیں گے کہ تو کس طریقے سے میرے لشکر میں آنے کا امید رکھتا تھا. جب تو نے میرے آباء و اجداد کے فضائل کے دشمن کو اپنی زبان سے نہ مارا, تو پھر کیا تو کہیں پر تیر و تلوار چلا کر کسی کو مارے گا. بس عزاداران امام مظلوم, بات کو میں نے ختم کر دیا, یہی میرا میسج ہے. عزاداروں, وائرس چل رہا ہے, ایک کورونا وائرس ہے, ایک یہ وائرس ہے. کورونا وائرس ابھی دسمبر 2019 میں آیا ہے, لیکن بغض اہل بیت کا وائرس تھوڑا پہلے سے ہے. اور کس طریقے سے گمراہی پیدا کی جا رہی ہے, میں اپنی قوم کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. عزاداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری اپنی یہ ہونا چاہیے مسل کہ ہم تلاش کریں کون غلط کہہ رہا ہے, کون صحیح کہہ رہا ہے. بس عزاداران امام مظلوم, کیونکہ ہماری خلقت کیا ہے, ہم کون ہیں, ہم صرف اسی اہل بیت کے سہارے ہیں. ورنہ ہماری نمازیں, کیا ہم نمازی بن پا رہے ہیں؟ ہمارے روزے, کیا ہم روزے رکھ پا رہے ہیں؟ ہماری عبادتیں, ہماری خیرات, ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے ان اعمال میں کتنی بناوٹ ہے, ہمارے ان اعمال میں کتنا تصنع ہے, ہمارے ان اعمال میں خضوع و خشوع ہے یا نہیں ہے, ہمیں نہیں معلوم. ہمیں کیا معلوم کہ جب ہم قیامت کے دن جائیں گے تو جانے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم کہیں گے پروردگارا ہم نے تو 30 روزے رکھے تھے. خالق کہے گا تو نے 30 روزے رکھے تھے لیکن 30 روزے بیکار تھے, کیونکہ ہر روزے میں تو غیبت بھی کرتا تھا, ہر روزے کے درمیان تو جھوٹ بھی بولتا تھا, ہر روزے کے درمیان تو نے مال دوسرے کا غصب بھی کیا ہے, تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت کیا کریں گے ہم؟ اگر ہم کہیں پر بھی لو لگائے ہوں گے تو وہ صرف ایک ہے, شفاعت اہل بیت, شفاعت مولا بی بی زہرا سلام اللہ علیہا. عزاداران امام مظلوم, بس میں نے گفتگو ختم کر دی. 2 دقیقے, چونکہ یہ شبوں کی مجلسیں ہیں, ہمارے لیے مصیبت کے غم پر ایک اور مصیبت آ گئی ہے, اور وہ مصیبت یہ ہے کہ آج ہم اپنے مولا کی مجلس اس انداز سے نہیں کر پا رہے ہیں. اور یقینی طور کے اوپر یہ شب شہادت مولا کائنات کہ جب زمین سے لے کے آسمان تک ہر ایک نواں کنا ہے, ارے ہر ایک کس انداز سے مرثیہ پڑھ رہا ہوگا. ارے ہم تابوت نہیں اٹھا سکتے, ہم مولا کی مجلس نہیں کر سکتے. ارے کس طریقے سے ہماری زندگیاں لاکھ ہو گئی ہیں, قید ہو گئے ہیں, لیکن مولا امام زمانہ کو ان کے جد کا پرسہ ضرور دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ارے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے کہ اے مولا, ارے ہم لاکھ مصیبتوں میں ہیں, ہم لاکھ پریشانیوں میں ہیں, لیکن اپنے آقا کا غم منانا نہیں بھولے. ارے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے مجلسوں کا انعقاد کر لیں, کسی بھی طریقے سے مجلسوں کو منعقد کر کے آقا کا پرسہ آپ کی خدمت میں دے دیں. بس عزاداروں, ہاں یہی وہ منزل ہے. شب 19 روایات میں ملتا ہے کہ مولا کائنات جناب ام کلثوم کے گھر پہ تھیں.
شہزادی فرماتی ہیں کہ بابا حجرے میں عبادت کرتے تھے، پھر باہر نکل کے آتے تھے، پھر آسمان کی طرف کچھ دیکھتے تھے، پھر اندر جاتے تھے، پھر باہر نکل کے آتے تھے۔ یہی انداز تھا، مولا عبادت کرتے تھے، باہر نکل گیا۔ ایک دفعہ جب صبح صادق نمودار ہوئی، مولا نکلنے لگے، جیسے ہی نکل رہے تھے ایک دفعہ مرغابیوں نے مولا کے دامن کو پکڑا۔ مولا نے دیکھا، مولا آقا حسن سامنے کھڑے تھے، کہا بیٹا حسن ان کے دانے پانی کا خیال رکھنا۔ عزادارو ذرا تصور کر کے بتاؤ، مولا اب اس جا رہے ہیں منزل سے، بیت الشرف سے نکل رہے ہیں، کس طریقے سے نکل رہے ہیں، اب مولا کیا کہہ رہے ہیں ان کے دانے پانی کا خیال رکھنا۔ عزاداران امام مظلوم، مولا نے ایسی حالت میں بھی دانا پانی کا خیال کروا دیا تاکہ یہ بھوکے نہ رہیں۔ عزاداروں، جس نے جانوروں کا بھی خیال کیا ہو، اس نے کس طریقے سے، اس نے کس انداز سے جب اپنی اولاد کو دیکھا ہوگا کہ کربلا کا میدان ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، ہاتھوں میں خالی کوزے ہوں گے، آلاتش آلاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں عزاداران امام مظلوم، مولا کائنات پہنچے، مسجد میں تشریف لاتے ہیں، نماز کے لیے کس انداز سے محراب میں پہنچتے ہیں، نماز کس انداز سے شروع ہوتی ہے میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن عزاداروں وہ وقت بھی آیا کہ جب ایک دفعہ نیچے سے مولا کا سر بلند ہو رہا تھا، اوپر سے ابن ملجم کی تلوار آ رہی تھی۔ اب جو تلوار پڑی، مولا کی زبان پر جملہ آیا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ہاں عزاداروں، جیسے یہ جملہ گونجا، مینار مسجد سے آواز بلند ہو گئی، ہدایت کا مینارہ منہدم ہو گیا، ابو الحسن شہید ہو گئے، سب دروازے کھلنے لگے، مسجد کی طرف دوڑنے لگے۔ اب جو آ کے دیکھا تو جب منظر تھا، مولا کے سر سے خون جاری تھا۔ امام حسن اور امام حسین نے مولا کو لیا اور لے کر ایک دفعہ چلے۔ کس انداز سے چلے، ارے کس طرح سے لے کر چلے، اس کو کون بیان کر سکتا ہے؟ بس اتنا اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کے شہر میں بھی جب اٹھتا ہے گلیم کا تابوت، ارے اس میں بھی تو یہی انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ کمبل میں ہوتا ہے جس کو کچھ لوگ پکڑ کے چلتے ہیں۔ ارے مولا کی شہادت 40 ہجری میں ہوئی تھی، یہ 1441 ہجری چل رہا ہے، یعنی 1401 سال ہو گئے۔ اس سال تو تابوت نہیں اٹھا، لیکن گزشتہ سال تک میں نے دیکھا کہ 1400 سال بعد بھی جب لوگ ایک ایسا کمبل لے کر چلتے ہیں جس میں مولا کی ذات نہیں ہوتی ہے، صرف تابوت کی شبیہ ہوتی ہے، تو جو دیکھنے والا ہے اس کی آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے۔ 1400 سال بعد لوگ رو رہے تھے، تو تصور کر کے بتاؤ، ارے جب اس عالم میں یہ تابوت لے کر چلے ہوں گے تو حسن کا کیا عالم ہوا ہوگا، ارے حسین نے کیا گریہ کیا ہوگا، عباس کیسے تڑپے ہوں گے، چاہنے والوں نے سر کو پیٹ لیا ہوگا۔ بس عزاداران امام مظلوم ادھر چلے بیت الشرف کی طرف مسجد سے، اور ادھر مولا نے امام حسن کو خطاب کر کے کہا، اے بیٹا حسن، ان میرے چاہنے والوں سے کہہ دو کہ یہ واپس چلے جائیں۔ بس عزاداران امام مظلوم 2 جملے ہیں، اس کے بعد مجلس مکمل ہو جائے گی، 2 جملے، اس کے بعد مجلس ختم۔ چاہنے والوں کو کہا، بابا ان چاہنے والوں کو کیوں؟ کہا نہیں حسن، میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ چاہنے والے اس وقت نہ پہنچے میرے دروازے تک کہ میری بیٹیاں گھر کے اندر موجود ہیں، بیٹیاں جب یہ عالم دیکھیں گی تو روئیں گی، ایسا نہ ہو کہ ان کی آواز ان کے کانوں میں پہنچ جائے، اے حسن ان کو واپس کر دو۔ بس عزاداران امام مظلوم تصور کر کے بتاؤ، کائنات کے امیر کو کتنا خیال تھا کہ کوفے والے ان کے چاہنے والوں کے کانوں میں بھی ان کی بیٹیوں کی آواز نہ جائے۔ اے میرے مولا، ارے یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے جہاں چاہنے والے بھی آپ کی بیٹیوں کی آواز نہیں سن سکتے، لیکن وہ 61 ہجری کا کوفہ جہاں ہاتھوں میں رسن بندھی ہوئی زینب ام کلثوم دیار بدیار پھرائی جا رہی ہیں، منادی ندا دے رہا ہے، تماشائیوں تماشا دیکھو، یہ اہل بیت رسول ہیں، علی و فاطمہ کی بیٹی ہیں۔ علیہ ولعنت اللہ قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام الحرم، انا للہ و انا الیہ راجعون، لذنب قضائہ تسلیما لامرہ۔